ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو بدو حیران پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو گو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں ہاں، یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالمی نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے، اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا۔ ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی آئی ہے سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم کردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں اسی کے طریقے زندہ کرو، اسی کے طریقوں کو سیکھو، اسی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ تو میرے نبی کے طریقوں کی
کی بات ہے، میرے نبی نے جن سواریوں پہ سواری کی اللہ نے ان کے نام بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے۔ ایک اونٹ پر سوار ہوئے، اس کا نام ہے عسکر۔ اگر اس اونٹ کا نام ہمیں معلوم نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ اللہ کے نبی اونٹ پہ سوار ہوئے، تو کیا فرق پڑتا تھا، ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا تھا؟ پر میرے اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا، میرے نبی نے جس چیز کو انگلی بھی لگائی اللہ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام ہے عسکر۔ آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عذبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے۔ حج کے موقع پر کون سی اونٹنی پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے۔ آخری خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا۔ 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا۔ اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی۔ آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، جانور آئے، تو گدھے آئے۔ ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، کھوتے نو بھی پتا ہے بندیاں نو کوئی نہیں پتا۔ یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں، اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پہ سواری فرماتے تھے۔ اور یافور اور بھی کئی کام کرتا تھا، کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یافور سے فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، تو یافور دوڑ لگاتا اور جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھا، تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کیا ماری؟ آگے دیکھا تو یافور شریف کھڑا ہوا، تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ یہ یافور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یافور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا۔ آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے۔ آپ کی اونٹنی عذبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا، اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور تڑپ تڑپ کے مر گئی، ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ۔ آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سجل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے صبحہ۔ یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی۔ یہ میرے محبوب سے، میرے نبی سے، آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو، سرمایہ موجود ہے، سرمایہ موجود ہے۔ آپ کی بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں آپ کی ملک میں جن کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ام ایمن ان کو چراتی تھیں اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو وہ عجوہ اور سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں۔ اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اور ایک 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں، زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے۔ نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کے واسطے نقل اتار لو۔ نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں، نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، تم اپنے نبی کی نقل مارو، انشاءاللہ اللہ پاس کر دے گا۔ اللہ کو حیا آئے گی، میرے نبی کی وردی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر مقابلے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ہدایت دے دی، وہ مقابلے میں آئے، وہ ہدایت مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں دی؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے روپ میں آئے تھے، مجھے پیارے لگے، میں نے ہدایت دے دی۔ تو تم نبی کا روپ اپنا لو، ظاہر بنا لو، باطن بنتا رہے گا، ظاہر بنا لو۔ ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے،
وسیم اکرم اور سعید انور دونوں گئے امریکہ ایک ہی جہاز میں، تو امیگریشن میں سعید انور کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی ہے، پگڑی مجھ سے بڑی باندھتا ہے، اور وسیم اکرم صاف ستھرا، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، سعید انور کو کچھ ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، چھوڑ دیا۔ جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا دیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا۔ تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا، تم نے وردی اتاری ہوئی تھی۔ تو جو آدمی وردی میں ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے۔ تو تم ٹوٹنگ والوں سے بھی کہتا ہوں وردی پہن لو، اپنے نبی کی وردی پہن لو، وردی کی طاقت ہے، وردی کی قیمت ہے۔ ایسے دیوانے نہ بنو کہ اپنے پاؤں پہ کولاڑیاں مارتے مارتے موت آ جائے، اور اس حال میں اللہ کے دربار میں پہنچو کہ نہ اللہ کو پسند آؤ نہ اللہ کے نبی کو پسند آؤ۔ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالو۔ یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھائیو آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کا نبی ہمارے لیے بہترین شفیع ہے، آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا، آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا۔ کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدان محشر میں دیکھنا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، نبی پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے، سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور پوری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں سب سے آگے ہوں گا، لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا، لوگ سہمے ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا، لوگ نا امید ہوں گے میں امید دلانے والا، لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا، لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا۔ مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے، جنت کے 1000 خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پلا، سلسبیل کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے، میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا، جب تک وہ نہ آئے۔ حبیب اللہ، واہ واہ، حبیب اسے کہتے ہیں جس کے عشق کی انتہا نہ ہو، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ عطا بھی چاہتا ہو، ملاقات بھی چاہتا ہو اور کوئی تحفہ بھی چاہتا ہو کہ میں محبوب سے ملوں گا تو ملاقات بھی ہوگی اور کچھ مال بھی ملے گا، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حبیب اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ بس تجھے دیکھ لوں مجھے یہی کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھ لوں مجھے یہی کافی ہے، اس کو کہتے ہیں حبیب۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ آپ نے کہا ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ روح اللہ، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ، کہ میں تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہوں۔ میری شان کو کیا پوچھتے ہو، میری امت کی شان سنو۔ اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، میری شان تم کیا جانو گے، میری شان تو تم قیامت کے میدان میں دیکھو گے، سمجھو گے۔ یہاں میری غلامی کر لو، تمہیں عزتوں کے تاج اللہ پہنائے گا۔ میرے اللہ نے میری امت کے 2 نام رکھے اور دونوں اپنے ناموں میں سے نام رکھے۔ اللہ کا نام سلام ہے، میری امت کا نام مسلمین رکھا۔ اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام مومنین رکھا۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔